مدینے کا سفر ہے اور میں نمدی۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا گواہ ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل ترین سفر کی اجازت ہے۔ ایک تحقیقی مقالے میں تحریر کیا گیا ہے کہ ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں شہر کے مضافات میں دیکھے تھے، اور انہوں نے اس بارے میں کتاب 9 حقائق جو مسجد نبوی کے بارے میں نہیں جانتے کا حوالہ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز ادا کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ حضرت بلال بن رباح کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ بن زید نے پیغمبر اسلام کو اذان کے بارے میں اپنے ایک خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں گے کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درخت کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی نہایت دلکش نظر آتی ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال، ہر طرح سے حسن جھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے صحن تک اور دیدہ زیب زر و جواہر سے مزین چھتوں تک، اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کے گنبدوں اور میناروں تک، اس کے صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر
اس کی چھت تک، اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور اس کی راحت تک، اس کی دیوار اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غالیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبدالوحید الحطب کا کہنا ہے، اس کے کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں۔ ان چھتریوں اپنے ہی پانی کے نکاسی کا نظام بنایا گیا ہے اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا ہوا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کی سورۃ الحجر کی آیت 46ویں آیت ہے۔ مسجد کی بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہوئی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کی حدود سے باہر ہوتا تھا، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کیا۔ اس سے قبل ممالک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کر دیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ علی ابن احمد اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بنایا گیا اور سب سے پہلا گنبد 1279 یعنی 678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا اور یہ لکڑی کا تھا۔ ڈاکٹر اختر کہتے ہیں کہ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کے ساخت کا حامل ہے۔ جزیرہ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے جل جانے کے بعد 1 سے زائد مرتبہ ازسر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1837 عیسوی میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بیگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا۔ مردوں، خواتین اور بچوں کے مطالعے کے کمروں کی حامل لائبریری مسجد کے اندر باب عثمان کے دوسرے راؤنڈ میں ہے۔ اس کی خدمات سے تمام زائرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد نبوی خوبصورت سجاوٹ اور جدید ٹیکنالوجی کا مجموعہ ہے اور اس کی ازسر نو تعمیر، توسیع اور آرائش پر اربوں سعودی ریال خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر سال بالخصوص ماہ رمضان اور حج کے دوران لاکھوں زائرین کی میزبانی کے لیے مسجد کے رکھوالے یعنی سعودی شاہی محل نے ہر دور میں اسے مزید آرام دہ اور دیدہ زیب بنانے کے لیے اپنے عزم کو قائم رکھا ہے۔ مسجد نبوی کا دورہ حج یا عمرے کی زیارات کا حصہ شاید نہ ہو مسجد نبوی کا دورہ حج یا عمرے کی زیارات کا حصہ شاید نہ ہو، مگر زائرین کی اکثریت مسجد کا دورہ پیغمبر اسلام کو سلام کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ عمرین، ڈاٹر آف بنات الاسلام اکیڈمی۔